اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین صلوات بھیج دیں محمد رضی سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ تمام شیعان حیدر کرار، تمام شہدائے اسلام، تمام جلال پور کے وہ مومنین جو اس سال اس محفل میں نہیں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، تمام وہ شیعان حیدر کرار جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور خصوصاً وہ شہداء کہ جو کچھ ہی دنوں پہلے بم دھماکے میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان تمام شہداء کی روح کو ایک سورہ فاتحہ قل هو اللہ یلد ولم یولد ولم یکن له صلی اللہ اللہم صلی اللہ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر سب سے پہلے بہت ہی زیادہ پرنور موقع ہے، لہذا میں آپ حضرات کو ولادت باسعادت حضرت ابی الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی طرف سے، تمام مومن و مومنات کی طرف سے، تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے، اسلام کے حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں ہم یہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ آج کل ہمارا امام بہت زیادہ خوش ہے، تو لہٰذا آپ جو بھی امام سے اس ولادت کے تحفے میں اور اس ولادت کے موقع پر تحفہ طلب کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کی طرف سے اور امام کی طرف سے ضرور ملے گا۔ ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ان کی عطا میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ جو جوان ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں،
ان کو چاہیے کہ وہ ان ایام میں اہل بیت سے توسل کریں اور اہل بیت سے مانگیں۔ بیماریاں زیادہ پھیل جائیں تو توسل آل محمد سے کرو، پریشانیاں زیادہ بڑھ جائیں تو توسل آل محمد سے کرو، بے چینیاں زیادہ ہو جائیں تو توسل آل محمد سے کرو، گناہ زیادہ ہو جائیں تو بھی توسل آل محمد سے کرو۔ اس لیے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس خالی ایک بیماری کا علاج ملتا ہے، آل محمد وہ طبیب ہیں جہاں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں ان سے مانگنا آنا چاہیے کہ ہم ان سے کیسے مانگ سکتے ہیں۔ میرا بیان بالکل اصلاحی اور تھوڑا سا عام خطبہ سے الگ ہٹ کے ہوتا ہے، تاکہ جب ہم محفل کے بعد جائیں تو یہ پتہ چلے کہ ہم محفل سے کچھ سوغات لے کے آئے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے بڑے محترم مہینے مانے جاتے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ۔ ان کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک بندوں کا مہینہ۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک ہمارا اور آپ کا مہینہ۔ اور اسے روایت کی زبان میں اور ماشاءاللہ آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے اور محفل کا ماحول بنانے کے لیے روایات کا نچوڑ کر کے یہ بھی جملہ کہا جا سکتا ہے، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ کا مہینہ۔ رجب میں عقیدہ ولایت مضبوط کیجئے، شعبان میں عقیدہ رسالت مضبوط کیجئے، رمضان المبارک میں عقیدہ توحید مضبوط کیجئے، تب کہیں جا کے شیعہ بنیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو رجب کے حوالے سے میری کافی ویڈیو پڑی ہیں، آپ اسے انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ رجب کے حوالے سے مجھے گفتگو نہیں کرنا چونکہ وہ مہینہ گزر گیا ہے۔ میں آپ کو صرف شعبان کے مہینے کی فضیلت بتا کے اور پھر 4 تاریخ کی فضیلت تک آتا ہوں میں، تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، یہ وہ خوشیوں کا مہینہ ہے جس میں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن شیطان سب سے پہلا حملہ ہماری خواتین کے اوپر کرتا ہے۔ یہ لیکن پہلے جناب حوا کو بہکایا تھا اس نے، جناب آدم کو نہیں بہکایا، جناب حوا کو بہکایا۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی، مجھے نہیں پتا جلال پور کے حالات کیا ہیں، جلال پور میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ماشاءاللہ اب تو کافی لوگ ہو گئے ہیں، صلوات ذرا اچھی سی پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ بدتمہیدی گفتگو آپ سن لیجئے تاکہ وہ آپ کے بڑے کام کی ہے، جو پہلے آ گئے ہیں تحفہ بھی ان کو ہی اچھا ملنا چاہیے، تو وہ تحفہ سن لیجئے کیا ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، ساری تاریخیں خوشی کی ہیں، ساری تاریخیں عظیم ہیں، ساری تاریخیں پرنور ہیں۔ لیکن مجھے یہاں کا نہیں پتہ جلال پور کا، لیکن ہماری عورتوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ ہو سکتا ہے کسی خاندان میں ایک شادی ہوئی ہو شعبان کے مہینے میں اور اس کی طلاق ہو گئی ہو، تو اب انہوں نے یہ کہا بھائی شعبان کے مہینے میں نہیں کر دیے گا، یہ تو جلا ہوا مہینہ ہے۔ دیکھیں یہ لفظ دیکھیں کہاں سے لے کے آئے کہ یہ شعبان مہینہ تو جلا ہوا مہینہ ہے، اس میں جو شادیاں کرتا ہے وہ آباد نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصل میں شیطان کا ایک حملہ ہے جو آپ کی خواتین کے اوپر کر رہا ہے، اور اسی سے پھر بیچارے جوان کیا، ڈاکٹر کیا، انجینئر کیا، پورا جلال پور کیا، پورا ہندوستان کیا متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو یہ مہینہ میں فلاں کی بیٹی اجڑ گئی تھی، فلاں کی بیٹی اجڑ گئی تھی۔ مجھے وہ مہینہ بتائیے جس میں بیٹی اجڑی نہ ہو، تو اس میں تو آپ کسی میں بھی نہیں کریں گے پھر۔ مگر یہ ایک شیطانی حربہ ہے جسے ہمارا جوان، ہمارا معاشرہ، ہمارا جو ماحول ہے شیعوں کا وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔
اس لیے کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اگر کسی مہینے میں ہوتا ہے تو اسے یا شعبان کہا جاتا ہے یا رمضان المبارک کہا جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ بھی چاہتا ہے میرا بندہ ٹرین ہو جائے 2 مہینوں میں، ایک رجب میں ایک شعبان میں. شیطان بھی چاہتا ہے بندہ قبضے میں آ جائے میرے ان 2 مہینوں میں، ایک رجب میں ایک شعبان میں. اس لیے کہ تیسرے مہینے میں تو جکڑ لیا جائے گا نا. ارے توجہ چاہتا ہوں، تیسرے مہینے میں شیطان کو جوانوں جگڑ لیا جائے گا. اب یہ بہکانا چاہے گا مگر نہیں بہکا پائے گا. تو پوری سال میں سب سے زیادہ بہکانے کی کوشش شیطان کرتا ہے رجب میں اور شعبان میں. اسی طرح آپ یاد رکھیے، مجھے معلوم ہے اتنے بڑے مجمع نے بہت زیادہ اعمال نہیں کیے ہوں گے رجب کے، لیکن جب ممبر سے ہم بتائیں گے نہیں تو آپ کریں گے نہیں. غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہی نہیں اعمال. معصوم نے کیا فرمایا، امام نے کیا کہا، کون سے دن کون سا عمل کرنا چاہیے، ہم آپ کو نہیں بتاتے. یہ غلطی ہماری ہے، میں تسلیم کرتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے ذاکروں کو داد چاہیے ہے، ہمارے ذاکروں کو لفافہ چاہیے ہے، ہمارے ذاکروں کو واہ زیادہ چاہیے. مجمع جنت میں جائے یا جہنم میں جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ ہمیں بس یہ خوش کر دیں، اور اس کے لیے ہم الفاظ بھی ایسے ایسے بولتے ہیں، آپ جیسے تو کہیں دیکھے ہی نہیں تھے، آپ کی تو سماعت ہی بڑے. یہ بہکائے میں کسی کے نہ آئیے. شیطان کے بہکانے کا مہینہ بھی شعبان، اللہ کی ہدایت کا مہینہ بھی شعبان. تو جوانوں، اسی لیے اللہ نے نہ جانے کتنی ولادتیں رکھ دی شعبان میں تاکہ بندہ بہکنے نہ پائے، ورنہ اسی لیے تو رکھی گئی ہیں. مطلب پہلی تاریخ جو ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے جناب زینب کی ولادت ہے. تیسری تاریخ امام حسین سے مخصوص ہے. چوتھی تاریخ جناب عباس سے مخصوص ہے. پانچویں تاریخ امام سجاد سے مخصوص ہے. پھر اسی میں جناب علی اکبر ہیں، اسی میں جناب قاسم ہیں. اور پھر وہ کہ جس سے آج تمہیں دنیا ہٹانا چاہتی ہے، جس کا تذکرہ ممبروں سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ اس میٹر پر، اس میسیج پہ داد کم مل رہی ہے، مگر اسلام کا حقیقی وارث جس سے تم بھی زندہ ہو، کائنات کی ہر شے زندہ ہے، وہ بھی اسی مہینے میں آیا ہے. امام زمانہ، ایک صلوات پڑھیے امام زمانہ کے نام پہ آپ. بھائی اس کا پہلا پیغام سن لیجئے، شعبان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ. اسی لیے رسول نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. بلکہ معصوم سے جب پوچھا گیا شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، سن لیے یہ بھی پتہ چل جائے گا آج کی محفل میں، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں. کہا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر مختلف نعمتیں نازل کرتا ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، مختلف نعمتوں کا نزول کرتا ہے. کار خیر کی توفیق دیتا ہے شعبان میں. ہدایت کا مرکز ہے شعبان، تاکہ مختلف رزق ملے، مختلف نیکیاں ملیں، مختلف اعمال کریں، تو اس کو شعبان کہا جاتا ہے. اب آپ شعبان کے لیے معصوم نے فرمایا، نبی فرماتے ہیں من صاما یومن من شہری وجبت لہ الجنہ. جو انسان رمضان شعبان المعظم میں، یعنی میرے مہینے میں، میرے مہینے کا مطلب کیا ہے، رسول کے مہینے میں اگر ایک آدمی ایک روزہ رکھ لے، ایک، مگر یہ وہ روزہ ہے جس پہ قضا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، جو پہلے ہی 30 کھائے پڑا ہو اس کے لیے نہیں ہے، وہ تو قضا ہی کرے گا. یہ اصول یاد رکھیے. ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں اگر ان جوانوں میں سے 15-20 نے بھی روزے رکھ لیے شعبان کے تو تقریر بھی کام ہے، میلاد بھی کامیاب ہے. آپ جو یہ پیغام کر رہے ہیں، اتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی جوانوں آپ کامیاب ہو. تو پہلا پیغام کیا ہے، نبی نے فرمایا جو انسان شعبان المعظم میں خالی ایک روزہ رکھ لے تو 3 چیزیں اس کو ملیں گی. 3 چیزیں اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، یہ اس محفل کا پیغام ہے. پہلی چیز وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ بھوکا رہا ہماری مرضی سے، پیاسا رہا ہماری مرضی سے، ایک اجر۔ دوسرا اجر کیا ہے؟ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو شعبان کا ایک روزہ رکھ لے تو قیامت کے دن میں رسول اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری چیز، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس انسان کے بدن پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا ہے ماشاءاللہ، آپ کے مزاج کا بھی میں پڑھوں گا، لیکن پہلے وہ پیغام سن لیجئے جو شعبان کا رسول نے دیا ہے۔ پہلا کیا؟ ایک روزہ رکھ لے تو میرے خیال میں مجھے صلوات سے اندازہ ہو جائے گا کون کون رکھے گا۔ صلوات بتا رہی ہے کہ کمی لوگ رکھیں گے، ہاں وہ صلوات سے اندازہ ہو گیا۔ مطلب اتنے بڑے فائدے ایک روزے کے میں نے بتائے، شفاعت ملے گی، جنت واجب ہوگی، جہنم حرام ہوگا۔ اور اگر کوئی 3 رکھ لے تو وہ تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ شعبان، جوانوں، شعبان المعظم بھاری نہیں ہے، روزہ بڑھاپے کا نہیں ہے، روزہ آپ ہی جیسے جوانوں کا ہے۔ بڑھاپے میں پیاس زیادہ لگتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر ہمارے جو بوڑھے ہیں وہ خود تو روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جوانوں کو حکم نہیں دیتے روزہ رکھو۔ نہیں عزیزو، جوانوں ہی کو روزہ رکھنا چاہیے، جوانوں ہی کو زیادہ مسجد میں جانا چاہیے، جوانوں ہی کو زیادہ پروگرام میں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر سے حسین نے عاشور کے دن اذان دلوا کے بتایا تھا تاکہ جوانوں کی نظر میں آئیڈیل علی اکبر بن جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک مسئلہ، ایک عمل ہے روزے کا، وہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسرا عمل ہے خالی ایک استغفار، بس وہ سن لیجئے اور پھر میں اصل موضوع شروع کرتا ہوں۔ اچھی سی صلوات پڑھیے تاکہ اچھا سا تحفہ میں دے دوں آپ کو۔ خالی ایک تسبیح جو ہر روز ہے، معصوم نے فرمایا ہر روز ایک تسبیح پڑھے۔ کون سی؟ استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ذرا بولیے سب مل کے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ خالی ہر دن، ہر دن 70 مرتبہ۔ اور اگر یہ آپ نے ظہر کے بعد پڑھ لیا، یعنی عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور عصر کی نماز کے بعد پڑھا استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ، تو رسول فرماتے ہیں، شیخ صدوق نے لکھا، 700 گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک انسان کے اگر یہ تسبیح پڑھ لے 70 مرتبہ۔ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ، بس یہی مجلس کا تحفہ ہے، 70 مرتبہ۔ اچھا، اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر مثلا جوان یہ کہے میں تو 70 گناہ ہی نہیں کرتا، 700 گناہ تو ہوتے ہی نہیں میرے دن میں، تو نبی نے فرمایا اگر اس کے ذمہ گناہ نہ ہو تو اس کی ماں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کی ماں کے بھی گناہ نہ ہو تو اس کے باپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کے باپ کے بھی گناہ نہ ہو تو اس کے بھائی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کے بھائی کے ذمہ بھی گناہ نہ ہو تو اس کی بہن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر اس کی بہن کے ذمہ بھی گناہ نہ ہو تو جو اس کے رشتہ دار ہیں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب سمجھے، اگر ایک مومن کی استغفار اتنے لوگوں کو بچا سکتی ہے تو علی کی شفاعت صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ماں میں صلوات میں جان نہیں ہے آپ کی، صلوات اچھی تھی، بڑی محمد والے میں، اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں تیسرا عمل جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے صلوات۔ زیادہ سے زیادہ مومن کو چاہیے صلوات پڑھے، زیادہ سے زیادہ، کچھ بھی نہ کرے، مطلب کوئی کام کر رہا ہے تو صلوات، گھر سے کہیں جا رہا ہے تو صلوات، گھر میں آ رہا ہے تو صلوات۔ روایت میں موجود ہے اگر مومن کو صلوات کا پورا فائدہ پہنچ جائے، مرنے جب آدمی مر جائے گا اور صلوات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں، یہ جو آپ آج پڑھ رہے ہیں
جب نامہ اعمال میں صلوات کا ثواب دیکھو گے تو کوئی تمنا نہیں کرو گے، بس ایک ہی تمنا کرو گے، پروردگار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ پوری زندگی آل محمد پہ صلوات پڑھنے میں گزر جائے، پوری زندگی آل محمد پر صلوات پڑھنے میں گزر جائے، یہ ہے صلوات کا ثواب۔ تو لہذا صلوات تو 3 عمل، روزہ رکھنا ہے 1 عمل، استغفار کرنا ہے 2 عمل، 3 عمل ہے صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ 15 شعبان کے ابھی کافی دن ہیں، جو خطیب آئیں گے مجلس پڑھنے وہ تمہیں اس کے اعمال بتا دیں گے، خالی یہ تو میں نے شروعاتی بیان آپ کو دے دیا ہے۔ تو لہذا زیارت امام حسین زیادہ سے زیادہ، میرا کوشش یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ شعبان کو کیسے گزارنا۔ شعبان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، مختلف نعمتیں ملتی ہیں، اس کی مناسبتیں میں نے آپ کو 4 ہی تک بتاؤں گا، جب آیا ہوں چوتھی پڑھنے کے لیے، بھائی تو چوتھا نمبر ویسے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو لہذا سنیے، یہ عمل میں نے بتایا، جوانوں اس کو کوشش کیجئے اپنے دلوں میں اتارنے کی۔ آج ولادت ہے اس شخصیت کی کہ جس شخصیت نے پوری دنیا کو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجئے گا، کربلا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ غلط ذاکروں نے میسج دیا ہمیں اور غلط ہمارے ذہن میں بات ڈالی۔ کربلا شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، کربلا ہمارے سنی بھائیوں سے مخصوص نہیں ہے، کربلا کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، کربلا مخصوص ہے انسان کی انسانیت سے۔ جملہ میں نے بہت بڑا کہا ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں، آخری آدمی تو جو جاتا ہوں، کیا کربلا مخصوص نہیں ہے کسی مذہب سے، کربلا مخصوص ہے انسانیت سے۔ اسی لیے جوش نے یہ نہیں کہا شیعوں کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمانوں کو بیدار تو ہو لینے دو، سکھوں کو بیدار تو ہو لینے دو، اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، جوش نے شعر کہہ کے بتا دیا تھا حسینیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں کربلا ہے، اور جہاں جہاں انسانیت نہیں ہے وہاں کربلا نہیں ہے۔ جن الفاظ کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ زیارت وارثہ کے الفاظ ہیں۔ زیارت وارثہ ہمارا ہر جوان ہر شب جمعہ پڑھتا ہے۔ زیارت وارثہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، دوسرا حصہ مخصوص ہے جناب علی اکبر سے، تیسرا حصہ مخصوص ہے شہداء کربلا سے، چوتھا حصہ مخصوص ہے جناب، اب حضور سے بولیے، جناب عباس سے۔ اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا، علماء نہیں بولیں گے بھائی، میری گزارش ہے علماء نہ بولیں۔ زیارت وارثہ آپ کو کس نے بتائی؟ اس کا راوی کون ہے؟ یا کون سے امام نے آپ کو یہ طریقہ بتایا کہ جب امام حسین کو سلام کرنا چاہو تو ان الفاظ میں کرو؟ کس نے؟ ہاں دیکھیں ابھی اختلاف ہو گیا۔ زیارت وارثہ کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی مولوی کی بنائی نہیں ہے، کسی علامہ کی بنائی نہیں ہے، کسی مجتہد کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ زیارت جوانوں سنو آخر تک، زیارت وارثہ کا راوی ہے صفوان۔ کون ہے؟ زور سے بولیے، چونکہ میں چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں بھائی، تو ٹیچر تو جب ہی چلے گا جاوا ساتھ۔ صفوان جو ہے وہ اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی امامہ نہیں لگاتا، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فقیہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامے سے ابا قبا سے آل محمد کے یہاں احترام نہیں بڑھتا، کردار جتنا جتنا اچھا ہوتا چلا جائے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جو آدمی ممبر پہ بیٹھا بڑا مقدس ہے، نہیں، اسی ممبر پہ بہکانے والے بھی آئیں گے، اسی ممبر پہ جھوٹے بھی آئیں گے،
اسی ممبر پہ مکار بھی آئیں گے، اسی ممبر سے بہکانے والے آئیں گے. چونکہ ہدایت کا مرکز ممبر ہے تو گمراہی کا مرکز بھی ممبر ہی ہے. عوام کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ غلطی ہوتی ہے سمجھانے والا کیسا ہے، بتانے والا کیسا ہے. بس عزیزو یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں اور اس نقطے کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے. کوئی عام آدمی ہے صفوان، مگر آج ہر مسجد میں، ہر عزا خانے میں، ہر روزے پر جب بھی آپ جائیے زیارت وارثہ پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ یہ زیارت وارثہ آپ تک کس نے پہنچائی؟ صفوان نے. صفوان جمال اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے، خالی اونٹ کرائے پہ دیتا ہے. وہ واقعہ میں نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ اس کے حالات میں بڑھ جاؤں گا. میرا موضوع زیارت وارثہ نہیں ہے، مجھے خالی آپ کو بتانا ہے کہ اس کا راوی ہے صفوان. کسی بھی صحابی کو علی کی خبر کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ معصوم کا وہ صحابی تھا جسے بتا رکھا تھا میرے مولا نے کہ ہمارے باپ کی قبر یہاں ہے. تو کتنا بڑا آدمی ہے، اب سمجھ گئے کتنا بڑا آدمی ہے وہ صفوان. اور اس صفوان کی بات، بس ایک بات آپ کو سناتا ہوں. اس نے ہارون رشید کو اونٹ کرائے پہ دے دیے، جانتے واقعہ؟ کرائے پہ دے دیے. 7ویں امام سے ملنے کے لیے گئے. میرے مولا نے کہا صفوان تیری محبت میں خلوص نہیں رہا. اگر آپ اس مسئلے کو یوں نہ سمجھ سکیں تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی گاڑیوں کا بزنس کرتا ہو، مطلب 70-75 گاڑیاں ہوں، وہ مسافر کو آتی لاتی جاتی ہوں. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں، اس زمانے میں اونٹوں سے قافلے جاتے تھے، تو یہ اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا. ہارون رشید نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے لشکر کو حج کروانا ہے تو مجھے اونٹ دے دو. اس نے بیچارے نے اونٹ دے دیے. 7ویں امام سے ملنے کے لیے گیا. امام نے کہا تمہاری محبت میں خلوص نہیں رہا. کہا مولا اچھا ہم جیسا تو تھا نہیں، ہم جیسے مطلب جیسا میں اور آپ، ہم تو یوں کہتے مولا کیسی باتیں کر رہے ہو، نعرے میں لگاتا ہوں، قصیدے میں پڑھتا ہوں، تعریفیں میں کرتا ہوں، تمہاری محفلیں میں اٹھاتا ہوں، تمہاری محفلیں میں کرواتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں بلاتا ہوں، تم کہتے ہو محبت میں خلوص نہیں ہے. نہیں، بتا دیا شیعت کسے کہتے ہیں. اگر امام کوئی لفظ کہہ دیں تو اپنے بیان میں شک کرنا، امام کی بات میں شک. ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر. ہاں بھائی دیکھیں اب تو مجھے ماشاءاللہ مجمع تحد نظر ہی نظر آ رہا. تو اگر صلوات ادھر سے بھی بہت اچھی آئے تو بہت اچھا ہے، سب مل کے پڑھیے. نہیں واقعی اس صلوات کی اہمیت کا پتہ چلے گا آپ کو محشر میں نامہ اعمال میں. میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جوانوں صلوات کو اہمیت دو اپنی زندگی میں. ہر پریشانی کا حل صلوات، ہر مصیبت کا حل صلوات. آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت صلوات. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت صلوات. ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، مولا آپ کے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، اور میں تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. مگر وہ کہتا نہیں، مولا واقعاً کچھ نہ کچھ کمی میرے اندر ہے جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں. ویسے جان بوجھ کے تو میں نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو حتماً ہوا ہوگا. ارے نہیں بھائی میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی توجہ. جب آپ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا، اس لیے کہ آپ کے تو ہاتھ کی تلوار بھی 70 پشتے دیکھ کے چلتی ہے. تو بلا آپ ایسے کسی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب میرے سے کچھ ہوا ہے. ہوا ہے؟ امام نے کہا یہ راوی زیارت وارثہ کا. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ کہا مولا اونٹ تو میں نے کرائے پہ دیے. کہا کسے دیے ہیں؟ کہا ہارون رشید کو دیے ہیں. ایک دم سے بولا مولا نہ لہو و لعب کے لیے دیے، نہ تفریح کے لیے دیے، نہ جنگ کے لیے دیے، نہ کسی ملک پہ چڑھائی کے لیے دیے، نہ کسی پہ ظلم و ستم. بھائی آخری آدمی تک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے. نہ کسی پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے دیے، نہ کسی کو ستانے کے لیے دیے، نہ کسی کو اجاڑنے کے لیے دیے. میں نے دیے اس کو، ہارون رشید کو، حج پہ جانے کے لیے.
امام نے قیامت تک کا اصول بتایا، یہی تو غلطی کر بیٹھے۔ کا غلطی کیا ہے؟ کا غلطی یہ ہے کہ یہ سوچ لیا ہمارے دشمن کا حج نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ بھائی یہ تم نے کیسے سوچ لیا ہمارے دشمن کا حج بھی ہوتا ہے؟ ہمارا دشمن کعبے میں جا کے بھی عبادت کرے، اس کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا امام اگر یہ بات کہہ کے چپ ہو جاتے جلال پور والوں، اور جلال پور میں جعفر آباد والوں ہیں، بھائی میں مصطفیٰ آباد میں پہلے آ چکا ہوں، جعفر آباد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو جعفر آباد والوں اگر امام یہ کہہ کے چپ کر دیتے تو مسئلہ حل ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ ہو گیا تھا۔ بتا دیا تھا امام نے کہ بھائی تم نے غلطی کی، تمہیں دینے چاہیے، جب ان کا حج ہی نہیں ہے تو ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہے تو آپ نے کیوں دیے؟ مگر امام کسی آدمی کو بھی بغیر دلیل کے خاموش نہیں کرتے۔ بہت عجیب سا جملہ تھا، نازک سا، یعنی امام نے پیغام دیا اگر کوئی ناسمجھ تمہارے سامنے آ جائے تو اپنی طاقت کے بل پہ نہ سمجھانا، اقتدار کے بل پہ نہ سمجھانا، تازیانوں کے بل پہ نہ سمجھانا، کوڑوں کے بل پہ نہ سمجھانا۔ جہاں علم نہیں ہوتا وہ کوڑے اٹھاتا ہے۔ بھائی میں نے تو تاریخ پڑھ دی پوری جملے میں، اگر علمی جواب دینا ہے تو علمی جواب دو، لٹھوں سے تلواروں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے اس نے غلطی کیا کی ہے۔ کہا مولا پوچھئے۔ کہا یہ بتائیے جب تک ہارون رشید سے تمہارے اونٹ تم کو نہیں مل جاتے تب تک تمہاری نیت میں کیا ہے؟ ہارون رشید مرے یا زندہ رہے؟ دیکھیں سمجھ گئے ماشاءاللہ جوان ہے۔ تمہاری نیت میں کیا ہے؟ ہارون رشید مر جائے یا زندہ رہے؟ کہنے لگا مولا کسی اور کو تو چپرا بھی لیتا، آپ سے کیسے کہوں؟ اب آپ سے تو وہی کہنی پڑے گی جو دل میں ہے۔ کہا مولا دل میں تو یہی ہے پہلے میرا مال مجھے مل جائے چاہے دیتے ہی مر جائے، مگر مجھے میرا مال مل جائے۔ قیامت تک کے لیے جلال پور والوں جملہ نوٹ کر لو، میرے مولا نے ایک اصول بتایا، کہا جو ہمارے دشمن کے لیے ایک لمحہ بھی زندگی کی دعا کرے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صفوان کہ جس نے زیارت وارثہ نقل کی ہے، اور کس نے وہ جواب دیا تھا؟ وہ قابل احترام جوان ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ یہ زیارت وارثہ تعلیم دی ہے چھٹے امام نے۔ کس نے؟ زور سے بولیے۔ صادق آل محمد نے۔ تو راوی کا نام ہے صفوان، اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ جس سے نقل کی گئی ہے وہ ہمارے چھٹے امام۔ انہوں نے ایک حصہ اپنے جد امام حسین کے لیے، ایک حصہ فرمایا جناب علی اکبر کے لیے، ایک حصہ فرمایا شہداء کربلا کے لیے، چوتھا حصہ یہ زیارت وارثہ کا جزئی ہے، چوتھا حصہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے۔ انہوں نے دیکھیں کیا تعریف کی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امیہ فضیلت اتنی بڑی میں نے بیان کر دی حضرت ابو الفضل کی کہ اسے سوچتے رہیے گا آپ۔ اگر چھوٹے سے آدمی کو کوئی رئیس آدمی سلام کر لے تو چھوٹے سے پوچھئے ذرا اس کی نظر میں اس کی عظمت کیا ہے۔ مثلا آپ کو خمینی صاحب، خامنہئی صاحب، آیت اللہ سیستانی صاحب آ کے سلام کر لیں تو آپ پورے جلال پور میں گاتے پھریں گے میاں میں تو کر بھی نہیں پایا، انہوں نے مجھے سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کیا۔ اب آپ یہ
ذرے جسے سلام کریں اسے امام کہتے ہیں، شجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، حجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، کائنات جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، زمین و آسمان جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، چاند و سورج جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، نبی اور ملائکہ جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، امام جسے سلام کرے اسے عباس۔ زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، زندہ باد، اے اول محمد زندہ باد، اے نعرہ حیدری علی، نعرہ سلوات۔ اب اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے؟ چھٹا امام، امام ہے امام، فقہ جعفریہ کا بانی، فقہ جعفری کا بانی، جسے سلام حضرت سر جھکاتے تھے حضرت ابوالفضل کی چوکھٹ پر، سر جھکا کے یہ زیارت پڑھتے تھے، اور یہ طریقہ بتایا جب جاؤ تو انہیں ایسے سلام کرو، اور طریقہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ کتنے جلال پور کے لوگ ہیں جو زیارت پہ جا چکے ہیں، علماء کی طرف سے زیارت حضرت عباس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کا ہے، سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے آپ روزہ امام حسین پہ نہیں جاتے، قافلہ پہلے جاتا ہے جناب عباس کے روزے پر، کہ جب آپ جائیے تو اس طرح جائیے کہ پہلے جناب عباس کو جا کے سلام کیجئے، بعد میں جائیے مولا حسین کے روزے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کے ماشاءاللہ علم اعداد جاننے والے ہیں، عباس کے عدد ہیں 133 اور باب حسین کے عدد بھی ہیں 133، تو عباس یعنی باب حسین، باب حسین یعنی حسین کا دروازہ۔ ارے کمال کا مسئلہ ہے، رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ جوانوں سب جڑ جاؤ تاکہ میں وہ ولادت کا واقعہ آپ کو سنا سکوں کہ کیا ہوا تھا اس شخصیت کے۔ تو باب حسین یعنی حسین کا دروازہ، جب تک عباس تک نہیں آئیں گے تب تک آپ حسین کو نہیں پا سکیں گے۔ اگر حسین کو پہچاننا ہے تو عباس کے پاس آؤ، اسی لیے ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں 3 چیزیں بڑی معیاری ہیں، ایک چیز کا نام ہے صبر، ایک چیز کا نام ہے شکر، ایک چیز کا نام ہے وفا۔ شعبان کی ان 3 تاریخوں نے، تیسری شعبان نے بتایا صبر کیسے کیا جاتا ہے، چوتھی شعبان نے بتایا وفا کیسے کی جاتی ہے، 5ویں شعبان نے بتایا شکر کیسے کی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو یاد رکھیے، غور فرمائیں، یہ 3 چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، نہ صبر کا دامن چھوڑنا، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، چاروں طرف سے دنیا مصائب و آلام میں گھیر لے، تو اگر حسینی ہو تو ولادت حسینی پر اگر تم نے صبر کرنا نہ سیکھا تو پھر اس محفل کا ثواب تو ہے، فائدہ نہیں ہے۔ میں ثواب سے انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے اتنے بڑے مجمع نے ذکر امام حسین پورا دن کیا، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، مگر آپ کو یہ ثواب ملے گا، واقعاً ملے گا، لیکن زندگی میں کوئی سدھار آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ولادت آپ کو بتاتی ہے صبر کیسے کیا جائے۔ تھوڑی سی مصیبتوں آنے لگی تو شیعہ نعرے لگانے والا، قصیدے پڑھنے والا، آل محمد پہ نام کے اٹھ کے داد دینے والا، جب پریشانیاں آنے لگتی ہیں تو کہنے لگتا ہے میں ساری مصیبتیں میرے ہی گھر میں آتی، اس پڑوسی کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔
اس محلے والوں کو کچھ نہیں ہوتا. میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں زیارتوں پہ جا چکا ہوں, میں خمس بھی دیتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میں دین کا پابند بھی ہوں. ساری پریشانیاں, ساری ٹینشنیں, ساری مصیبتیں میرے ہی لیے, اور یہ کمبخت نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے, یہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے, دوسرے مومن کے سکھ سے پریشان ہے. اور جیسے ہی کوئی انسان دوسرے کے سکھ سے پریشان ہو جائے تو وہ بنی ہاشم سے نکل کے بنی امیہ میں چلا جاتا ہے. پھر وہ نہیں رہتا بنی ہاشم میں. بنی ہاشم کسی سے حسد کرتے ہی نہیں تھے. مجھے ایک بتا دیجئے, ایک بنی ہاشم کی اتنا بڑا مجمع, پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے خطبہ سن چکے آپ, میں بھی میاں چھوٹا سا ٹیچر ذاکر ہوں, مجھے بتا دیجئے, آپ اسٹوڈنٹ ہوں میں, کہ کسی بنی ہاشم نے کبھی کسی سے حسد کیا ہو, ایک بتا دیجئے. اور بنی امیہ میں سارے بتاؤں جن کو حسد ہوتا ہے. تو اگر مجلس میں آنے کے بعد, محفلیں کرنے کے بعد, ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد, کروڑوں کی محفلیں کرنے کے بعد اگر حسد نہ چھوٹ سکا, کیا پایا پھر آپ نے؟ امام حسین سے کیا لیا آپ نے؟ جوانوں حسد چھوڑو, جوانوں یہ پیغام ہے آج کی محفل کا, حسد چھوڑیے, کسی سے حسد نہ کریے, اس لیے کہ حسد سے آپ کا نقصان ہونے والا ہے. جس سے حسد کرو گے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اسے دیا ہے اللہ نے دیا ہے, اور اللہ کی دی ہوئی چیز چھینتی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا تو میرے جلنے سے آپ کا علم جانے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دولت دی تو میرے جلنے سے دولت چھیننے والی, جو اللہ دیتا ہے وہ چیزیں چھینتی نہیں ہے. منبر پہ کوئی بھی بیٹھ جائے خلافت چھیننے والی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. پہلا پیغام دیکھیں, حسد کون کرتا ہے میں آپ کو آج بتاؤں. سب سے بڑے کربلا میں حاسد کا نام ہے شمر, عمر سعد, یزید ابن زیاد, یہ سب ہیں حاسد. آل محمد میں جو کربلا میں ہے ان میں ایک حاسد بتائیے. حبیب حاسد نہیں ہے, جون حاسد نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اندر صفت ہے کس کی پیدا کرنا ہے؟ زور سے بولیے, اس لشکر والوں کی یا اس لشکر والوں کی؟ اور اگر صفتیں ان کی ہو, نعرہ ان کا ہو. صفتیں ساری ادھر والوں کی, نعرہ ان والوں کا, تو پھر یہ بتائیے کوئی فائدہ ہے اس کا؟ نہیں. وہ صفتیں پیدا کریے. حاسد یہ بتاتا ہے کہ میرے اندر فن نہیں ہے. ارے توجہ جا, تبھی تو حسد کرتا ہے آدمی. علی نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا, حسن نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا, حسین نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. کیوں؟ کہا اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم کسی سے حسد. تو جوانوں میری تقریر اسی طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں پیغام بھی ہے. اگر ایک آدمی آپ کو حسد سے کچھ ملنے والا, بی پی آپ کا بڑھے گا, شوگر آپ کا بڑھے گا, راتوں کی چین آپ کی چھینے گی. جس سے حسد کر رہے ہو تو خراٹے لے کے سو رہا. مثلا آپ میرے سے ہی کرنے لگے تو مجھے پتہ بھی نہیں آپ میرے سے حسد کر رہے ہیں, میں تو خراٹے لے کے سو رہا ہوں, میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. علی فرماتے ہیں جس کے نام کے اٹھ اٹھ کے نعرے لگاتے ہو, حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. تو علی والو ایک میسیج آج کی محفل کا ہے, حسد چھوڑو, حسد نہیں کرنا. یہ حسین کی ولادت کا پیغام ہے. اب مجھے نہیں پتا کسی نے آپ کو صبح پیغام دیا یا نہیں دیا. اب آئیے آج کی ولادت کا پیغام دیتا ہوں. آج کی ولادت سے آپ کو سب سے بڑا سبق کیا ملتا ہے جوانوں؟ آپ بتاؤ, میں نہیں بتاؤں گا. حضرت عباس کاہے میں مشہور ہیں اپنی؟ زور سے بولیے بھائی, نہیں وہاں سے بولیے. حضرت عباس کی کون سی صفت مشہور ہے؟ وفاداری. شاباش, وفاداری جو ضد ہے غداری کی.
وفاداری یعنی ضد ہے غداری کی. تو حضرت عباس کی اگر ولادت منانا چاہتے ہو تو اس کا بہترین پیغام کیا ہے؟ آج ہی اسی رات میں، مبارک رات میں، جناب عباس کے کٹے ہاتھوں پر یہ بیعت کرو کہ اب تک جتنی غداریاں کی ان کو تو معاف کرا دیجئے. لیکن آج کے بعد ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ غداری، اسی لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جلوس جلال پور میں بھی نکلتا ہے. مجھے کوئی جلوس ایسا بتائیے کہ جس میں علم نہ ہو. کوئی جلوس اٹھتا ہے یہاں پہ ایسا؟ گہوارہ ہو یا نہ ہو، تابوت ہو یا نہ ہو، ذوالجنہ ہو یا نہ ہو، علی اکبر کا تابوت ہو یا نہ ہو، مہندی ہو یا نہ ہو. ہر جلوس میں مہندی نہیں ہوتی، ہر جلوس میں تابوت نہیں ہوتا، ہر مجلس میں زری نہیں ہوتی، ہر مجلس میں جھولا نہیں ہوتا. مگر کوئی جلوس ایسا نہیں ہے کہ جس میں علم نہ ہو. یہ میرا پیغام ہے. یہ ہمارے علماء نے جو جلوس کا طریقہ لکھا تھا کہ ہر جلوس میں عباس کا علم لے کے چلیے. آپ نے آج تک جوانوں کبھی اس پہ سوچا کہ ہمارے ہر جلوس میں علم کیوں ہے؟ بھائی گہوارے کی بھی عظمت ہے، جھولے کی بھی عظمت ہے، مہندی کی بھی عظمت ہے، تازیے کی بھی عظمت ہے، گھوڑے کی بھی عظمت ہے، مگر ہر میں علم ہی کیوں؟ اصل میں طریقہ اس لیے رکھا تھا تاکہ جب عباس کا علم اٹھائیں تو پوری دنیا کو پیغام دیں یہ وفاداروں کی قوم ہے، غداروں کی قوم ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب کڑوی کڑوی دو تین باتیں سن لیجئے. کڑوی ہیں لیکن بڑی میٹھی لگیں گی اگر عمل کریں گے تو. حضرت عباس کا علم ہر جوان اٹھاتا ہے، اٹھانا چاہیے. ہماری قوم کی علامت ہے، حسینیت کی جیت کی دلیل ہے. حکومت کے اٹھانا چاہیے، مگر عباس کا علم اٹھانے کے لیے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ان ہاتھوں نے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے یا وفاداری کی ہے؟ بتائیے. اگر میں نے اس یو پی میں رہ کے، بھائی جلال پور والوں کو نہیں کہتا چونکہ پھر بعد میں بھی تو آنا ہے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. فرض کریے، ایمانداری سے بتائیے آپ سوچ کے، میں نے اپنے بھائی کا حصہ نہیں دیا، باپ جائیداد چھوڑ کے گیا، میں نے اپنے بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا. بھائی چھوٹا تھا، نہ سمجھ تھا، اور اس کے بعد میں 50 فٹ کا علم اٹھاؤں. ہے بھائی دیکھیے، یہ خود کہہ رہے ہیں، مجھے نہ کہیے گا پھر. میں نے کچھ نہیں کہا بھائی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. مطلب میں بہت بڑا علم اٹھاؤں لیکن اپنے بھائی کا حق نہیں دیتا. مجھے سوچ کے بتائیے، سرچ کر کے بتائیے. مجلس نام ہے سوچ کو اور ضمیر کو بیدار کرنے کا. سوچ کے بتائیے، اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کرتا ہوں تو مجھے علم اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اور حل ہے. حضرت عباس کا علم جو بھی اٹھائے، میں اس جوان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، علم اسلام میں کبھی بھی جاہل کو نہیں دیا گیا. پوری تاریخ پڑھ لیجئے آپ.
جناب آدم سے لے کے رسول اللہ تک جب بھی علم دیا گیا سب سے بڑے عالم کو علم دیا گیا ہے، جاہل کو کہیں علم نہیں دیا۔ مجھے ایک جنگ بتا دیجئے، اور اگر کسی جنگ میں لے کے خود بھی چلے گئے تو جیت نہیں ملی۔ خیبر، اب یہ میں پڑھتا نہیں خیبر بھائی، چونکہ وقت نہیں ہے خیبر کا، میں تو بتا رہا ہوں خالی کہ خیبر نبی نے علم نہیں دیا ہے۔ بالکل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں چھوٹا سا مناظر بھی ہوں، اہل سنت اپنے بھائیوں کی پوری کتابیں پڑھے ہوئے ہوں، پوری گارنٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں، کسی روایت میں ان کے یہاں نہیں ہے کہ نبی نے علم دیا۔ نبی تو 3 دن خیمے سے باہر ہی نہیں نکلے، جو ہسٹری ہے، خود علم لیا۔ اور اب میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، اگر نبی پہلے دن ان کو علم دے دیتے تو جب نبی نے اعلان کیا تھا کل علم اس کو دوں گا تو یہ پوری رات نہ جاگتے۔ تو بھائی پوری رات جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو نہیں دیا گیا، اس کا مطلب ہے اسپیشل ہے کچھ، اور وہ اسپیشل یہ ہے کہ پہلے اپنی مرضی سے لے گئے تھے، اب نبی، اسی لیے عربی کا لفظ وہاں ہے، 3-4 علماء بیٹھے اخذا، انہوں نے علم لیا، اور نبی نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ، کل میں علم اسے دوں گا۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ علم کبھی بھی، ایک مرتبہ ایک جنگ ہو رہی تھی، ایک علم بچا ہوا تھا، نبی نے فرمایا اس کا اہل کون ہے؟ تمام صحابہ بڑے، مجھے دیجئے مجھے دیجئے۔ ایک جوان آگے بڑھا، مجھے دیجئے علم۔ نبی نے کہا تیرے اندر کیا صفت ہے؟ کہا مجھے پورا سورہ بقر یاد ہے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، تو علم کا حقدار ہے، جتنا جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی علم اٹھانے کا حقدار۔ جوانوں انگریزی پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، دنیاوی تعلیم پڑھو، لیکن ان تعلیموں سے پہلے واجب ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ دنیاوی تعلیم غرور پیدا کرتی ہے، قرآن بتاتا ہے ماں کون ہے، باپ کون ہے، بھائی کون ہے۔ اور جوانوں، کوئی عمر نہیں ہے قرآن پڑھنے کی، کوئی ایج نہیں ہے قرآن پڑھ، خدا کی قسم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی کوئی ایج نہیں ہے۔ اگر 50 سال کے ہو اور قرآن نہیں پڑھا تو آج کی محفل میں وعدہ کرو مولا عباس سے ہم پڑھیں گے۔ 50 سال کا ہو وہ بھی پڑھے، 100 سال کا ہو وہ بھی پڑھے، 80 سال کا ہو وہ بھی پڑھے، 90 سال۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں 40 سال کا ہوا بیٹے کو قرآن پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، خود نہیں پڑھا۔ اب ہماری عمر کہاں رہے گی؟ فتنہ بونے کی عمر ہے، قوم کو لڑانے کی عمر ہے، حسد کی عمر ہے، ساری چیزوں کی عمر ہے۔ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر؟ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک، یہ تو پڑھنا پڑے گا۔ یہ لے کے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت میں درجے ہیں، جتنی آیتیں آتی ہوں گی اتنے درجے ملیں گے۔ یہ روایت ہے 7ویں امام کی، لیکن میرا موضوع نہیں ہے یہ، میں تو خالی بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں اپنے بچوں کو، بزرگوں کو 50 سال کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر 60 سال کی عمر میں مل گیا اور 1 سال پہلے قرآن پڑھا تو 15-20 سورے تو یاد ہو ہی جائیں گے۔ پڑھیے قرآن پڑھیے، اس لیے کہ یہ تعلیم بڑی عجیب و غریب ہے۔ تو پہلی شرط ہے علم اٹھانے کی وفا، دوسری شرط ہے علم، اور جو قوم بھی علی والی ہو۔ یہ جوان مجھے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ ایسے ہی ہیں، بالکل جاہل ہیں، کچھ نہیں آتا، علم اٹھا رہے ہیں اور سب کے سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہ اٹھائیے، میں مجلس کا غلط میسج نہ لیجئے، اٹھائیے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، کم سے کم قرآن تو پڑھ لیجئے تب اٹھائیے، اتنی نالج تو ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے سنیے، جب ایک جاہل علم اٹھاتا ہے، فرض کرو ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی جاہل طبقہ ہے وہ علم اٹھاتا ہے، عالم ہاتھ ہی نہیں لگاتا علم کے، تو قوم میں میسج کیا جائے گا؟ ارے میاں یہ تو کوئی رسم ہوگی، کوئی رواج ہوگی، یہ تو ایک جاہل قوم ہے، وہ جس طرح انہوں نے اٹھا لیا۔ لیکن جب ایک ڈاکٹر علم اٹھائے گا، جب ایک انجینئر علم اٹھائے گا، جب ایک عامے والا علم اٹھائے گا، جب قرآن کا حافظ علم اٹھائے گا تو رسم نہیں کہلائے گی، تحریک کہلائے گی۔
ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. علماء علم سے بڑے نہیں ہیں. ضروری ہے علماء اٹھائیں, قرآن والے اٹھائیں, حدیث والے اٹھائیں, ڈاکٹر, انجینئر, اور جو میں کہہ رہا ہوں علم. پہلا مسئلہ وفا. ابھی تو دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ کہاں جا کے مل جاتے ہیں. ایک اچھی صلوات پڑھے تو میں یہ پیغام دوں آپ کو. ایک پیغام آپ کو ملتا ہے کربلا سے, ایک پیغام آپ کو ملتا ہے ابو جہل سے. ایک پیغام آپ کو دیا مولا عباس نے, ایک پیغام آپ کو دیا ابو جہل نے. ابو جہل ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں آیا, آگے کہنے لگا بڑے بڑے نبوت کے دعوے کرتے ہو اور یہ کہتے ہو مجھے ہر چیز معلوم ہے. نبی نے کہا وہ تو معلوم ہے. کہا تو یہ بتاؤ میں کیا کھا کے آیا ہوں. نبی نے کہا میاں اپنی بے عزتی نہ کرواؤ, چپ جاؤ, اپنے گھر چلے جاؤ. نہیں بتائیے, اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بتائیے میں کیا کھا کے آیا ہوں. اچھا. نبی نے کہا کہ ابھی بتا دوں یا رہنے دوں. یہ وہی کیس ہے جیسا مولا علی کے پاس آیا تھا, وہ جو بڑھیا کو چڑھا کے لائے تھے نماز پڑھا دیجئے. ایسا ہی رسول نے کہا بتا دوں. کہا نہیں ہاں اگر علم ہے تو بتائیے. کہا آج تمہاری اماں نے مرغا فرائی کیا تھا اور آدھا حصہ تمہارے لیے رکھا تھا, آدھا تمہارے بھائی کے لیے رکھا تھا, اور اب تم جیسے ہی تم نے سوچا میرا بھائی آنے والا ہے, تم اپنا حصہ بھی کھا گئے, اپنے بھائی کا بھی کھا گئے. تو تم اپنے بھائی کا حق مار کے آئے ہو. ارے بھائی توجہ, اپنے بھائی کا حق مار کے آئے ہو. اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. نبی نے کہا اگر اشارہ کر دوں تو مرغا پیٹ سے بولے گا. ابھی نبی نے اشارہ کیا, مرغا بولنے لگا. یا نبی اللہ آپ سچ فرما رہے, یہ اپنے بھائی کا حق مار کے آیا ہے. تو ایک پیغام دیا ابو جہل نے, جو بھائی کا حق مار لے وہ ابو جہل ہوتا ہے, جو بھائی کا حق ادا کر دے اسے عباس. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. سنیے عزیزو, یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. یہ حضرت ابو الفضل عباس ہیں جنہوں نے آپ کو وفا کا سبق سکھایا ہے. بھائی کے ساتھ کیسے وفا کرو, یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ زور سے بولیے, سوئیے نہیں, زور سے بولیے. حضرت عباس نے کیا سکھایا؟ بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کربلا. اچھا یہ پیغام شیعوں کے لیے نہیں ہے, ہندو بھی سیکھیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, سکھ بھی سیکھیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, مسلمان بھی سیکھیں بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. خدا کی قسم علی کے گھر والوں, ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جلال پور کی تاریخ میں, علی کے گھر والوں نے وہ کر کے دکھا دیا جو نبی کے گھر والے بھی نہ کر سکے. ابھی آپ چپ ہی رہ گئے تو میں دلیل دیتا ہوں. تاریخ پڑھ لیجئے, آدم کے 3 بیٹے, ایک قاتل بنا, ایک مقتول بنا, ایک رضی اللہ بنا, ایک لعنت اللہ بنا. نوح کا بیٹا بہک گیا. بات سمجھ رہے ہیں, بہکے یا نہیں بہکے. یعقوب کے بیٹوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. نبیوں کے گھروں سے آپ کو تاریخ وفا نہیں ملے گی. عباس نے بھائی کے ساتھ وفا کر کے بتایا. یہ ہے پیغام. ایک صلوات, اتنی اچھی صلوات پڑھ دیں کہ میرا بھی دل خوش ہو جائے بھائی. یہ ہے مولا عباس. اب آئیے میں عباس کی آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دیتا ہوں. السلام علیکہ, سلام ہو آپ پر اے عبد صالح. بس میں جلال پور والوں سے دعا چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو سمجھا سکوں, چونکہ یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے, یہ تمہارے چھٹے کا جملہ ہے. صادق عبد الصالح. دیکھیں لفظ عبد کا رابطہ علماء سے تھوڑی مدد چاہتا ہوں چونکہ تھوڑی بحث ہے اس میں.
لفظ عبد لفظ نبی سے بھی بہتر ہے، لفظ رسول سے بھی بہتر ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دیجئے۔ جب لفظ نبی کہتے ہیں تو نبی یعنی خبر دینے والا، تو تین چیزیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں۔ پہلی، کس کو خبر دی؟ وہ ہم لوگ ہیں۔ کس نے خبر بھجوائی؟ وہ اللہ ہے۔ خبر کس کو کہا پہنچاؤ؟ وہ نبی ہے۔ تو جب نبی کہتے ہیں کتنی چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں؟ تین۔ ہم بھی آتے ہیں، اللہ بھی آتا ہے، نبی اور رسول بھی آتا ہے۔ رسول یعنی پیغام پہنچانے والا، اس میں بھی تین چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ مجمع جن میں رسول بن کے آیا، خود رسول جس نے رسول بنایا۔ لیکن جب لفظ عبد بولا جاتا ہے تو تین چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا، بس یہ اللہ کا تصور رہتا ہے یا بندے کا تصور رہتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا بھاری بات بہت ہے۔ جب لفظ عبد کہا جاتا ہے تو تین چیزیں ذہن میں نہیں آتی، خالی ایک چیز آتی ہے، اللہ بندہ۔ ارے بھائی ہے اللہ بندہ، اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے جب نبی کو معراج کرائی، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، توجہ چاہتا ہوں، جو اپنے عبد کو لے گئی۔ تو اب اسی لیے میرے مولا علی نے، پتا تم مولا علی کی کوئی بھی تعریف کرو، پتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کفالی فقرن ان تکون علی ربن، میرے فقر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ تو چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد، اے اللہ کے نیک بندے۔ اس میں حضرت فضائل کے سمندر موجود ہیں۔ آئیے دوسرا لفظ، اسی پہ محفل تمام ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا لفظ سنیے، المطیع للہ، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اے رسول کی اطاعت کرنے والے، اے علی کی اطاعت کرنے والے، اے حسن کی اطاعت کرنے والے، اے حسین کی اطاعت کرنے والے۔ حضرت عباس کی شجاعت اتنی مشہور نہیں ہے جتنی مشہور ہے عباس کی اطاعت۔ امام کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بتایا عباس نے۔ دیکھیں میں آپ سے جوانوں میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کو، میرے جوان بھائیوں کے لیے ہے یہ۔ شجاع آدمی کے لیے ایک بزدل آدمی پہ تلوار چلانا آسان ہے یا بھاری ہے؟ زور سے بتائیے۔ اوہو، بزدل آدمی پہ، مطلب میرے جیسا آدمی اور آپ کا ماہر سپاہی اور مجھے تلوار یہ بھاری کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا آپ کا ذہن کہاں تھا بھائی، دوبارہ سوچ لو اس پہ سوال پہ پہلے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر سن لیجئے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا میں نے جلدی کر دیو، جواب سنیے۔ آپ ہیں بے حد بہادر، بہادر بھی کتنے بڑے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ جب امیر شام معاویہ سے شام کے لشکر والوں نے یہ پوچھا کہ علی کے میدان میں آنے کی علامت کیا ہے، ہم کو یہ کیسا پتا چلے، چونکہ میرا مولا نقاب لگا کے لڑتا تھا، یہ کیسے پتا چلے کہ علی لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ تو مالک تو اس نے بتایا امیر شام نے کہ اگر علی کو پہچاننا ہو تو ایسے پہچانو، جیسے جیسے سامنے والے لشکر کی تعداد آگے بڑھتی چلی جائے اور آدمی پیچھے ہٹتا چلا جائے تو سمجھ لو علی نہیں ہے، مگر جیسے جیسے دشمن آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے تو سمجھ لو وہ علی لڑ رہا ہے۔ کیونکہ جتنا دشمن، اب 50 آدمی ہیں علی اور آگے بڑھے، 100 آدمی بڑھا دیے علی اور آگے بڑھے، 1000 آدمی کر دیے علی اور آگے بڑھے، تو پورے شام والوں کو اس نے علامت یہ بتائی تھی۔ انہوں نے جنگ صفین میں دیکھا کہ ایک آیا لڑنے کے لیے،
اس کا طریقہ جنگ ہے بالکل علی کی طرح، نقاب چہرے پہ لگی ہے اور وہ جنگ کر رہا ہے، اور جتنا جتنا پبلک بڑھتی ہے اتنا اتنا مجمع پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ شام کے لشکر کے پسینے چھٹنے لگے، انہوں نے کہا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ ادھر سے علی اپنے خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ امیر شام سے کہنے لگے آج تو غضب ہو گیا، وہ جو ادھر سے نکلا وہ بھی علی ہے، وہ جو میدان میں آیا ہے وہ بھی علی ہے، یہ دو علی کیسے ہو گئے؟ ایک مرتبہ عباس جنگ کر کے واپس آئے، مجمع انتظار میں تھا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، میرے مولا نے کہا یہ علی نہیں ہے، ھذا قمر بنی ہاشم۔ ھذا قمر بنی ہاشم۔ ارے آپ نے اس فضیلت کو سنا نہیں، قمر یعنی چاند، قمر کہتے ہیں چاند، علی امامت کا چاند، رسول رسالت کا چاند، ابو طالب مکے کا چاند، عبد المطلب پوری دنیا کا چاند، اور جو چاندوں کا چاند ہو ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایمان ابو طالب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ایمان ابو طالب زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، عباس غازی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، عباس غازی زندہ باد، زندہ باد، حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حسین زندہ باد۔ ارے اتنا بڑا مجمع ہے، زور سے لگائے بھائی۔ حسین زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری علی، یا علی یا علی نعرہ حیدری علی، یا علی یا علی، نعرہ سلمان اللہ۔ پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایسے بہادر کے لیے تلوار چلانا آسان ہے یا تلوار روکنا؟ اب بتائیے، اس سے آسان میں نہیں کر سکتا ہوں۔ بہادر آدمی کے لیے تلوار چلانا آسان ہے یا تلوار روکنا؟ روکنا۔ مثلا میرے سامنے ظالم کھڑا ہے بالکل بزدل، تلوار چلا کے کاٹ دوں گا، لیکن اگر حکم امام آ جائے نہ چلانا، یہ بڑا مشکل ہے۔ علی کے لیے جنگ و صفین میں اور جمل میں اور بدر و احد میں تلوار چلانا آسان ہے، اور 25 سال بزدلوں کے سامنے نہ چلانا یہ مشکل ہے۔ اب تو سمجھ گئے؟ تو بہادر آدمی کے لیے تلوار چلانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن حکم امام سے لومڑیوں کو سمجھ رہے، اور ایسے ایسے بزدلوں کے سامنے تلوار روک لینا یہ بڑا بھاری کام ہے۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عباس نے بتایا امامت کسے کہتے ہیں، کیسے رہنا چاہیے امامت کے ساتھ۔ 18 بنی ہاشم کو لے کے ولید کے دربار میں گئے، 28 جب گزری نا ابھی، ولید کے دربار میں گئے اور یہ کہا مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اکیلا جاتا ہوں۔ جب امام حسین وہاں پہنچے، سنیے ہسٹری 2 منٹ کی، جب امام حسین وہاں پہنچے تو 2 آدمی وہاں پہ تھے، اور تو لشکر تھا، ایک ولید اور ایک مروان۔ ولید اور مروان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بنتی نہیں تھی آپس میں، اس لیے کہ مدینے کا گورنر پہلے مروان تھا، مروان کو ہٹا کے ولید آیا۔ اب یہ تو چلے گی نا جیسے پردھانوں میں چلتی ہے، سمجھ رہا ہے بھائی؟ اگر میری جگہ کوئی پردھان بنے گا 5 سال بعد تو میری تو چلے گی اس سے، تو ایسے ہی ان کی آپس میں چلتی تھی، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں، ایک دوسرے سے کوئی سلام دعا نہیں، مگر جب حسین سے بیعت کا مسئلہ آیا تو دونوں طاقتیں ایک ہو گئیں، یعنی ساری نجاستیں اکٹھی ہو گئیں طہارت کے مقابلے میں، اب وہ سارے آ گئے اکٹھے ہو کے۔ اب یہ بتائیے، مجھے سوچ کے بتائیے،
بالکل آرام سے بتائیے، بالکل آرام سے میسج دوں گا تاکہ دلوں میں اتر جائے۔ امام حسین نے جیسے ہی دیکھا میرے دونوں دشمن ایک ہو گئے، تو امام حسین کو صدمہ ہونا چاہیے، خوشی؟ دیکھیے اگر دو طاقتیں الگ الگ رہتی تو امام کے لیے آسان ہوتا لڑنا، لیکن اب ساری طاقتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی حسین کے مقابلے پہ، تو امام کو اب تھوڑا سا ڈرنا چاہیے، لیکن جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا۔ جیسے ہی امام نے ان کو دیکھا دونوں کو بیٹھے ہوئے، تو امام پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور امام نے کہا الحمدللہ الذی اصلح ذات بینکما، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے درمیان صلح کرا دی۔ پیغار بھائی ہے، تمام تعریفیں یہ سمجھ رہے تھے ہمیں دیکھ کے ڈر جائیں گے، کہا جو لشکر کے بڑ پہ لڑے وہ اور ہوتا ہے، جو اللہ کے بھروسے پہ لڑے وہ اور اب انشاءاللہ دیکھیں آخری آدمی تک کا ہاتھ اٹھے گا تاکہ تائید حاصل ہو جائے جناب عباس کے ساتھ۔ آپ کو پتا کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ میرے مولا تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے تو ملنے میں آپ کا فائدہ تھا، ان کے ملنے پہ تعریف۔ کہا میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دربار سے اپنے قیامت تک کی انجمنوں کو، قیامت تک کے عزاداروں کو، قیامت تک کے ماتمداروں کو، قیامت تک کے شیعوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب حسین دشمنوں میں لڑائی برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے شیعوں میں، اپنے ماتمداروں میں، اپنے عزاداروں میں بہت اچھی بات ہے جی، کیا کہنا، زندہ باد۔ بھائی اگر زیادہ ہو گیا تو میں تھوڑا سا چھوڑ دوں، اور اگر نہیں ہے تو پھر صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ اب نہیں، ابھی تو مجھے ایک عمل بتانا ہے اپنی ماں بہنوں کو، آپ کو اگر میرے سے 15-20 منٹ اور پڑھوانا ہے تو صلوات اور اچھی سی پڑھیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے بس۔ امام حسین علیہ السلام نے تعریفیں کی، ادھر امام حسین علیہ السلام سنیے، عباس کی شجاعت سے زیادہ عباس کی اطاعت سنیے، غور سے سنیے، انشاءاللہ ایسا رخ دے کے جاؤں گا تاریخ سے کہ اگلے سال تک بلکہ نسلوں تک یاد رہے گا۔ ادھر کہنے لگے کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا امیر شام مر گیا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا ہے اور آپ کو بیعت کے لیے کہا ہے۔ امام نے کہا بھائی یہ بیعت جو ہے رات میں نہیں ہوتی، دن کے اجالے کا انتظار کرو، اور ہم بھی سوچیں اور تم بھی سوچو۔ ولید کہنے لگا بات بڑے پتے کی کہی آپ نے، بات بڑی اچھی کہی، جائیے حضور، جائیے حضور آپ جائیے۔ اب وہ جو بیٹھا تھا مروان، اس نے کہا ابھی حسین کی گردن کاٹ لے، صبح کو پھر یہ موقع ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہاں میرے مولا کو جلال آیا اور ایک جملہ کا یبن الزرقاء، او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، کس میں دم ہے جو حسین کا سر کاٹ سکے؟ اطاعت کیا تھی؟ اے بنی ہاشم، جب تک میری آواز بلند نہ ہو دربار میں نہ آنا۔ کوئی بنی ہاشم دربار میں نہیں گیا۔ ادھر میرے مولا نے کہا کس میں ہمت ہے جو میرا گلا کاٹ سکے؟ تو شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، دارالامارہ کا دروازہ بالکل بند تھا، شیخ مفید لکھتے ہیں سب سے پہلے جس نے دروازے پہ لات ماری اسے عباس۔ میاں ابھی تو یہی نہیں ختم ہوا، میرا تو ارادہ تھا پورا عشرہ ہے جناب عباس کا، میں تو پڑھتا آپ کے درمیان خطبہ جناب عباس جو سوچ کے آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے وقت نہ ملے، بس یہی سن لیں جس نے سب سے زیادہ یہاں ہے میسیج ابھی تک داد دینا آپ نے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، کیا جو میسیج میں دینا چاہتا ہوں پیغام سنیے۔ ادھر عباس نے تلوار اٹھائی، دروازے کو توڑا، عباس پہنچے۔ مجھے آپ سائنسدانوں سے پوچھ کے بتائیے، تاریخ دانوں سے پوچھ کے بتائیے، اگر کسی بہادر کو غصہ آ جائے تو اس کے غصہ ٹالنے کے طریقے کیا ہیں؟
بتائیے، کھڑا ہو تو بٹھا دو، بیٹھا ہو تو کمر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو گلے لگاؤ، اس کے ذہن سے جنگ کی بات نکالو، تو بھی غصہ بڑی مشکل سے ٹلتا ہے۔ مجھے دربار میں کوئی دکھا دیجئے پانی پلایا ہو، کچھ کہیں ہو امام نے بات نہیں۔ ادھر غصہ بھی شباب کے اوپر ہے، ادھر میرے مولا نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ فوراً تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور قیامت تک کے شیعوں کو پیغام دیا، تلوار چلانا شجاعت کی دلیل نہیں ہے، ہمارا غصہ آتا بھی امام کی وجہ سے، جاتا بھی امام کی۔ حسینیت حسینیت سرکار سکینہ سرکار سکینہ بابا حوائج بابا حوائج 3 شعبان 3 شعبان 4 شعبان 4 شعبان اجلالہ حاضری اجلالہ سلامت۔ یہ ہے اطاعت امام۔ امام کسے کہتے ہیں پوچھیے عباس سے۔ عباس کے لیے لڑنا آسان ہے اور جذبات کی قربانیاں دینا بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد آئیے مجھے آپ یہ بتائیے غازی اور شہید کسے کہتے ہیں؟ غازی، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ غازی کسے کہتے ہیں؟ غازی، غازی کے معنی ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں شہید کے معنی۔ لیکن غازی آپ کسے کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ سے زندہ پلٹ آئے۔ ارے بھائی یہ تو بچے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، آپ کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ ایک صلوات اور اچھی سی پڑھ دیں محمد علی محمد پر۔ زندہ آباد۔ نعرہ حیدری، بس سنیے، 4-5 منٹ کی بات ہے، اس کو سن لیجئے۔ غازی جو میدان سے زندہ پلٹ آئے، شہید جو میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جائے۔ جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا، جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں ہوگا۔ عباس اس شخصیت کا نام ہے جو شہید بھی ہے۔ ارے بھائی شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے۔ یہی تو کہا تھا عمر ابن عبد ود نے کہ یا تو غازی بن جاؤ یا شہید ہو جاؤ۔ تو جو شہید، مگر حسین عباس غازی بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عباس گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، یہ مر کے نہیں آئے، یزیدیت کو قیامت تک کے لیے مار کے آئے، اسی لیے عباس کو غازی کہتے ہیں۔ اب سنیے ذرا جملہ غور سماعت فرمائیں۔ عباس کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل پہ چیک کریے، گوگل، الاسد الذی تہرب منہ الاسود۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرتا ہو۔ یہ عباس کے معنی ہے ڈکشنری میں۔ عباس کا عدد 133 یعنی باب حسین۔ اب ایک عمل سن لیجئے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے جوان بھائی، میرا نمبر لے لیجئے۔ اگر کام نہ ہو تو مجھے آپ دوش دے سکتے ہیں۔ جس کی بیٹیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، جس کا جاب ٹھیک نہ ہو، جس کا اقتصاد کمزور ہو، جس کا پیسہ پھنسا ہوا ہو، جو قرض میں مبتلا ہو، جو بے اولاد ہو، اس کے لیے ایک عمل بتایا علماء کرام نے
133 مرتبہ نماز عشاء کے بعد یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل، زور سے بولیے بولیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل. ایک دفعہ اور سنبھل کے پڑھیے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخی کل حسین. 133 مرتبہ. جس کو جاب نہیں ملتی، جس کا کام بگڑا ہوا ہے، اقتصاد کمزور ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، پیسہ پھنس گیا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، جناب عباس کی ولادت پہ کہہ رہا ہوں، آپ 133 مرتبہ یہ عمل کیجئے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے، تو بیٹیوں کی شادی بھی ہوگی، اقتصاد مضبوط بھی ہوگا، پریشانیاں دور بھی ہوں گی. اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی اور کا کربلا میں لقب باب الحوائج نہیں ہے، عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. حاجتیں پورا کرنے کا دروازہ. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں قربانیاں دی ہیں. آخری جملہ میری تقریر کا، آخری جملہ، آخری عمل میں نے آپ کو بتایا، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی. اپنے موبائل میں نوٹ کر لیجئے، اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیجئے، جہاں جہاں سنی جا رہی ہے وہ محفل اس عمل کو نوٹ کریں. یہ خاص میں تو آپ کو تحفہ دے رہا ہوں جناب عباس کی ولادت پہ. یہ عمل کریے، بڑا مجرب عمل ہے، انشاءاللہ کر کے تو دیکھیے. آخری مجلس کا ایک نقطہ اور وہ سنیے. پورے کربلا کے اندر 9 محرم میں ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ سے پہلے قصہ سن لیجئے. قصہ کیا ہے؟ 2 منٹ کا قصہ ہے، چپ رہ کے سننا ہے بالکل. جناب زہرا کی شہادت ہو چکی ہے. مولا علی نے درخواست کی اپنے بھائی عقیل سے، ابغنی بامرأۃ قد ولدتها الفہولۃ من العرب لأتزوجها فتلد غلاما. سنیے، علماء بھی سنیں، توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اے عقیل، ایک بہادر خاندان تلاش کرو. ہمارے ذاکرین، ہمارے شعراء اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کوئی بہادر عورت تلاش کرو. ایسا کوئی لفظ میرے امام نے نہیں کہا. میرے امام کا لفظ کیا؟ ابغنی بامرأۃ، ایسی عورت تلاش کرو. کیسی عورت؟ جس کو شجاعوں نے پیدا کیا ہو، یعنی جو بہادروں کے خاندان سے ہو. یہ نہیں کہا میری شادی ایسی عورت سے کراؤ جو بہادر ہو. اگر علی کہہ دیتے تو مسلمان اس عورت کو بڑا بہادر کہتا جو علی کے مقابلے پہ آ. نہیں، یہ نہیں کہا میرے مولانا نے. یہ نکال دیجئے اپنے مائنڈ سے کہ ایسی بہادر عورت ہو. نہیں، بہادر عورت نہیں، ایسی عورت جسے بہادروں نے پیدا کیا ہو. عقیل سے پوچھا. عقیل نصاب عرب تھے. کس کی دادی کون تھی، کس کا دادا کون تھا، کس کا باپ. اچھا، ایسے آدمی سے تو میاں یہاں بھی بچ کے چلتے ہیں لوگ. جو چاہتا ہو نا کہ اما اس کی یوں تھی اور اس کا فلاں تھا. تو امیر شام کے پاس جو گئے تھے نا عقیل، جس کو بعض لوگ سمجھے ہی نہیں، عقیل گئے تھے پیسہ مانگنے کے لیے. او بھائی، پیسہ مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، دربار والوں کو بتانے کے لیے گئے تھے امیر شام تیرے ساتھ ایسے ایسے ہیں، جس کی دادی ایسی تھی، جس کا باپ ایسا تھا، جس کا پردادا ایسا تھا. میرے بھائی کے ساتھ پاکیزہ لشکر ہے، تیرے ساتھ سارا نجس لشکر. نصاب عرب تھے وہ. تو اچھا، دوسرا مسئلہ، مولا آپ تو نسلوں کا علم رکھتے ہیں، عقیل سے زیادہ علم ہے آپ کے پاس، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا نہیں، بھائی کو بھائی سے مشورہ کرنے کی اہمیت بتا رہا ہوں. آج کل جلال پور والوں، اگر ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو ہم بھائی کو نہیں بتاتے آج کے زمانے میں، اس لیے کہ بیگم کان بھر دیتی ہے.
تڑوا دیں گے. پہلے جو شادیاں ہوا کرتی تھیں، پہلے ایمانداری سے شادیاں جو ہوتی تھیں کیسے ہوتی تھیں؟ میاں وہ چچا ہیں ان کو بھی بلا لو، میاں وہ ماموں ہیں وہ بھی بلا لو، میاں خالو ہیں ان کو بھی بلا لو، میاں وہ دور کے رشتہ دار ہیں، ہم رشتہ اکیلے قبول نہیں کریں گے، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں بھائی، آؤ تم سب ہاں کرو. اب کیا ہوتا ہے؟ لڑکے والا یا لڑکی والا، کسی سے نہ بتائیے گا. ادھر سگے بھائی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، چل رہا نہیں پتا، ہو رہا نہیں ہو رہا. اب یہ میں وجہ بتاتا کیوں ہو رہا. اس لیے کہ جب تک آپ جوڑنے کا کام کرتے تھے تو لوگ بلاتے تھے، جب سے آپ نے توڑنے کا کام شروع کر دیا، بھائی کو نہیں، اب واقعی نہیں پتا ہوتا بھائی کو. اتنے ہم دور ہو چکے ہیں، سمجھ رہے نہیں ہوتا خدا کی قسم شادیاں. اور ایک میں مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، شادیاں ولادت کی تاریخوں میں، اعمال کی تاریخوں میں تھوڑا سا شادی کو ایک دن پہلے یا بعد میں کیا کریں. اس لیے کہ جو معصومین نے اعمال بتائے اس رات کے، مثلا غدیر کے، اب پورا مجمع تو نماز صبح بھی نہیں پڑھ پاتا جب شادی اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے. تو یہ جو عذاب ہو، دیکھیے اگر ولادت کے دن نیک کام کرنے کا ثواب ہے نا، تو ولادت کے دن گناہ کرنے کا عذاب بھی ڈبل ہے. اگر شادی 13 رجب میں کرو گے اور عورتوں کے پردے کا انتظام نہیں کرو گے شادی میں، تو جتنی عورتوں کی بے پردگی ہوئی تمہاری شادی میں، 13 رجب کو ڈبل عذاب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے. کوشش کرو، یا تو تاریخ ہٹا لو، تاریخ ہٹاؤ تو شادی اسلامی کرو. عورتوں کا انتظام الگ، مردوں کا انتظام الگ. اس لیے کہ ماں بہنیں سج کے آتی ہیں، مگر آج کل تو ایسا پتہ چل گیا شادی میں پتہ ہی چلتا یہ شیعوں کی ہے یہودیوں کی نہیں، واقعی نہیں پتہ چلتا. کھانے پہ بے حد مجمع. اچھا کر ارے قبلہ طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں آج کل. میری ماں ارے قبلہ پتہ نہیں طلاقیں، کوئی تعویذ دے دیجئے. کوئی بھائی تعویذوں سے کچھ نہیں ہونے کا، یہ دے دیجئے وہ دیجئے. طلاقیں زیادہ ہو، طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ آل محمد کی توہین کر کے آج تک کوئی گھر بسا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم توہین، بھائی توہین کر رہے ہیں آپ. ابھی بتاتا ہوں کیسے توہین کر رہے ہیں. مہندی میں لاکھوں آدمی، کھانے پہ لاکھوں آدمی، صحرا سنا جا رہا ہے لاکھوں آدمی، لیکن جب حدیث قصہ ہو رہی ہے اور نکاح ہو رہا ہے تو ایک تو مسکین لڑکے کا باپ، ایک مسکین لڑکی کا باپ، اور یہ جوان ہے جو پہلی دفعہ پھنسا ہے. اب صلوات بھیجے محمد اور آل محمد کو. ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد. واقعاً یہ جوان بیچارے جو صحرا باندھ کے ہے، یہ پہلی دفعہ پھنسا. اس نے بھی کسی کی شادی میں نہ حدیث قصہ سنی نہ نکاح سنا. اچھا مجھے بتائیے، اگر سارے کام ڈھنگ سے ہو جائیں خالی نکاح نہ ہو، شادی ہو گئی؟ نہیں ہوگی. اور اگر نکاح ڈھنگ سے ہو جائے اور کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ ہو گیا. تو جس کے بغیر نہ ہو اسے اہمیت دو نا. حدیث قصہ یا تو شادی میں کرو نہیں، اور اگر کر رہے ہو تو پورا مجمع بٹھاؤ، مجمع بٹھا کے حدیث قصہ پڑھواؤ، حدیث قصہ میں صلواتیں پڑھو. جب صلوات کے سائے میں بیٹی جدا ہو، پہلے کیا ہوتا تھا؟ امام باڑوں میں نکاح ہوتے تھے، مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا، حدیث قصہ ہوتی تھی، صلوات بڑے اچھے انداز میں پڑھی جاتی تھی، اس صلوات کی برکت سے گھر آباد ہوتے تھے. جب سے تم نے حدیث قصہ کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، تب سے شادیوں میں برکت نہیں رہی. ایک تو میں کہتا ہوں میرج ہال میں سب کچھ کر لیجئے، نکاح امام باڑوں میں ہی کریے، اس لیے کہ اس سے پاکیزہ گھر کا ہی ملنے والا. کریے نا شادی. اچھا ایمانداری سے بتائیے، امام حسین کے گھر سے پاکیزہ گھر کوئی ہے؟ اور یہ جو میری ماں بہنیں پیچھے بیٹھتی ہیں یہ بھی کوئی کم نہیں ہے.
نہ فلاں کے بیٹے کی تو فلاں میری جال میں ہوئی، ہم کا اس سے کم ہے، اسی میں کرو نا جی۔ ارے یہ بھائی نقلے کرتے کرتے شیعہ قوم نہ جانے کہاں ڈوب گئی۔ شادی کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں بنتا، اس لیے کہ جو کائنات کی شہزادی تھی اس کی شادی بڑی سادگی سے ہوئی۔ تو شادیوں پہ کنٹرول کیجئے، کنٹرول اس معنی میں کیجئے جتنی سجاوٹ آپ باہر کروا رہے ہیں میری جھال میں 1 لاکھ دے کے تو 25,000 میں امام باڑہ سجا لو نا۔ 25,000 میں امام باڑہ سجے گا، پھر امام باڑے کو لائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی بھی۔ مطلب میرے بیٹے کی شادی ہے، 25,000 کی قیمتی لائٹ میں نے امام باڑے میں لا کے لگا دی، تو اب یہ محرم میں بھی کام آئے گی، اب یہ محفلوں میں بھی کام آئے گی، اب یہ مجلسوں میں بھی کام آئے گی۔ ہم کیا سارا تقدس دکھا رہی ہیں ماں بہنیں؟ موم بتی، مجھے جمعرات کو موم بتی لے کے جانا، وہ کمال کا مسئلہ ہے۔ تمہارے گھر میں تو موم بتی جلتی نہیں آج کے زمانے میں، امام کے گھر میں جلے گی موم بتی، یہ کون سا مولائی پن ہے بھائی؟ ارے اگر اپنے گھر میں اتنا اچھا بلب ہے تو حسین کے گھر میں اس سے اچھا لا کے لگاؤ۔ یہ ہے محفل کا پیغام۔ اچھا کر کے دیکھیے، دیکھیں اتنے مولوی آئے ماشاءاللہ، مجھے نہیں پتا ایسی باتیں بتائی نہیں بتائی، لیکن میں تو اپنا ایک فریضہ ادا کر دیا۔ خالی 1 سال میرے نسخے پہ عمل کر لو، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، خالی اس سال اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی امام باڑہ سجا کے کرو، کھانے کا انتظام کسی میدان میں کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انتظام کرو۔ اور کیا کرو، 25-30 ہزار ایک امام باڑے پہ خرچ کرو۔ اگر 10 شادیاں بھی ہوئیں تو امام باڑے میں کولر سب سے اچھے ہوں گے، امام باڑے میں اے سی سب سے اچھے ہوں گے، امام باڑے میں فرش سب سے اچھا ہوگا، نہ کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ خالی 2 کروڑ کی شادی میں 25 دے دو امام کو، اور پھر تمہاری بیٹی کی طلاق ہو لے تو ہم بھی جانے۔ یہ اس نجس جگہ کے اثرات ہیں جہاں کی ہے، برتن وہاں کے پاک نہیں، خدا کی قسم۔ اسی لیے کوشش کریے کہ جب شادی کا کارڈ چھپے تو پہلا کارڈ امام زمانہ کو دیجئے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جب بھی تمہاری بیٹی بیٹے کی شادی ہو تو پہلا کارڈ لکھو، چونکہ 15 شعبان آ رہی ہے، امام زمانہ میری بیٹی کی شادی میں آپ کو آنا۔ مگر یہ کریں گے نہیں آپ؟ نہیں بالکل نہیں کریں گے، میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ آپ جیسا مہمان بلاؤ گے ویسا انتظام کرنا پڑے گا بھائی، جیسا مہمان بلاؤ گے ویسا ہی تو انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اگر مہمان ایسا بلاؤ گے جو نجس بھی کھا لے پاک بھی کھا لے تو کیسا ہی بنا دو گے، لیکن اگر تطہیر کے وارث کو بلاؤ گے تو کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، پردے کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اچھی طرح پاک و پاکیزہ شادی بھی کرنی پڑے گی تاکہ تمہارا امام تمہاری شادی میں۔ اچھا امام آ سکتا یا نہیں آ سکتا؟ جب آ سکتا تو بلاتے کیوں نہیں؟ بلائیے، بیٹے کے عقیقے میں بلائیے، آئے گا، واقعاً آئے گا اگر آپ بلاؤ، لیکن انتظام اس کی شان سے کرنا، پاکیزہ انتظام کرنا، نجس غذا نہیں کھائے گا۔ بس عزیزو یہ میرا پیغام تھا۔ تو ولادتوں پہ کوشش کیا کرے عمل کرنے کی۔ جیسے آج پورا دن گزر گیا، امام حسین کی کل 2 دعا تھی آج کی، اور مجھے نہیں پتا واجب تھا ان خطیبوں پہ جنہوں نے میرے سے پہلے پڑھا، وہ بتاتے آپ کو۔ 2 دعائیں ہیں کل 5 منٹ کی جو 3 شعبان کے دن پڑھی جاتی ہیں۔ ایک ہے امام حسین کی ولادت کی دعا، ایک ہے امام حسین نے جو عاشور کے دن دعا پڑھی تھی وہ دعا۔ لیکن میں کیا کروں، تمہارے ہاتھ سے وقت نکل گیا۔ اب 15 شعبان کا وقت نہ نکلنے دینا۔ حسین ابن علی کی خاص زیارت ہے جو خالی 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے، اور روایت میں موجود ہے جو زیارت امام حسین 15 شعبان والی پڑھ لے، 15 شعبان کی رات میں یعنی 14 میں، اور دن میں 15 شعبان کے غسل کر کے
تو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. مفاتیح الجنان میں جا کے پڑھ لیجیے. 15 شعبان کو غسل بھی کرنا ہے, 15 شعبان کو دعائے عہد بھی پڑھنا ہے, دعائے ندبہ بھی پڑھنا ہے, 15 شعبان کو زیارت امام حسین بھی پڑھنا ہے. 2 دعائیں تم سے مس ہو گئیں, لیکن زیارت میں مس نہیں ہونے دوں گا. بس آخری جملہ یہ ہے ولادت کا پیغام. آئیے عمل میں نے بتا دیا, اور ایک جملہ کہہ کے لشکر یزید میں ایک, بلکہ یہ بھی چھوڑتا ہوں, اس میں وقت زیادہ ہو جائے, انشاءاللہ پھر اگلے سال یا کبھی بھی موقع ملا تو پھر پڑھیں گے. خالی ایک پڑھیں تو صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. سنیے, پیغام یہ ہوا کہ تاکہ بھائی کو بھائی سے مشورہ کرنے کا رواج پیدا ہو. مشورہ کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں بنتا, تو مشورہ کریے. مشورہ کیا, انہوں نے کہا تم فاطمہ کلابیہ سے کر لو. اس کے بعد جو آبا و اجداد ہیں ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہے. شادی ہو گئی. میں نے پورا واقعہ آپ کو شادی کیوں ہوئی بس یہ بتا دیجیے. شادی کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو امام نے وجہ بیان کی, کہا میں نے عقیل سے مشورہ نہیں لیا, میں نے کربلا کے لیے ایک سپاہی مانگا تاکہ جو تمنا میرے دل میں ہے وہی تمنا اس کے دل میں بھی آئے. ارے نہیں بھائی, آئے میں تو سوچ رہا تھا اس میں محفل اٹھ جائے گی بالکل. کیا جو تمنا میرے دل میں ہے وہی تمنا عقیل کے دل میں آئے, اور واقعاً ہوا بھی ایسا ہی. تمنا علی کو عباس کہتے ہیں, تمنا عقیل کو مسلم کہتے ہیں. انہوں نے بھی ایک بیٹا کربلا کے لیے مانگا, انہوں نے بیٹا. اب جناب عباس کی 1.5 گھنٹے سے آپ محفل سن رہے ہیں تو میرے ساتھ ہو جائیے آخری آدمی تک. بڑا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں. مولوی پیدا ہوئے عبادت کے لیے, مفتی پیدا ہوئے عبادت کے لیے, مومن پیدا ہوئے عبادت کے لیے, مجتہد پیدا ہوئے عبادت کے لیے, کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا ہوا عبادت کے لیے. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لیے نہ پیدا ہوئی ہو. مگر جملہ سنیے عباس کسے کہتے ہیں. پوری کائنات پیدا ہوئی عبادت کے لیے. عبادت کو اس لیے رکھا کہ سارے نبی آئیں اور لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتائیں. تو پورے انسان عبادتوں کے لیے, پورے نبی ہدایتوں کے لیے, پورے امام رسالتوں کو بچانے کے لیے. ارے توجہ چاہتا ہوں, پوری دنیا عبادت کے لیے, پورے نبی ہدایت کے لیے, پورے امام رسالت کو بچانے کے لیے, رسالت کو بچانے کے لیے اور ساری امامت کو بچانے کے لیے ایک فرد کربلا میں اسے حسین کہا جاتا ہے. مگر جو حسین کو بچانے کے لیے بنا ہو, جو حسین کو بچانے کے لیے بنا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں. عباس. آدم کے سکون کا نام حسین, نوح کے سکون کا نام حسین, موسیٰ و عیسیٰ کی ڈھارس کا نام حسین, کائنات کے ذرے ذرے کی ڈھارس کو حسین کہتے ہیں. مگر جو حسین کی ڈھارس بن جائے اسے عباس کہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جملہ یاد رکھیے, محفل تمام ہو رہی ہے. یہ جملہ بس. عباس کس لیے پیدا ہوئے؟ حسین کو بچانے کے لیے. حسین کس لیے پیدا ہوئے؟ اسلام کو بچانے کے لیے. اس سے بڑی فضیلت ہے؟ آئیے اب چلیے. 9 محرم ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. پسر سعد کے پاس پورے لشکر والے بیٹھ گئے آ کے رات میں, کہنے لگے بھائی ہم جنگ کل کریں نہ کریں. اس نے کہا نہیں, جنگ کے لیے تو ہم آئے ہیں. آخری جملہ ہے بس سنیے, ہم جنگ کے لیے تو آئے ہیں, جنگ تو ہوگی. پوری فوج کہتی ہے پسر سعد سے کہ تم نے جنگ صفین میں نہیں دیکھا تھا کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کہ اتنا بڑا لشکر مقابلہ نہیں کر پایا تھا عباس کا. ایک کام کرو, پوری دولت اور پوری حکومت, پورے اقتدار کا زور اس پہ لگاؤ کہ عباس کسی طرح اس لشکر سے ہٹ جائے, پھر ہم ان کو قتل کر لیں گے.
لیکن اس لشکر سے عباس کو توڑا جائے. توڑنے کے اصول آج کے زمانے میں آپ بھی جانتے ہیں کیا کیا ہیں. پارٹیاں ووٹوں میں بڑی ٹوٹتی ہیں, سمجھ رہا ہے, تو کس طرح ٹوٹتے ہیں. انہوں نے یہ کہا بھائی یہ تو بات صحیح ہے, ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے ہم جنگ نہیں کر سکتے, عباس کے ہوتے ہوئے ہم لڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ان کے رشتے کے خاندانی ماموں, ہمارا مجمع جوان بڑا برا سا مان جاتا ہے اس پہ, اجی وہ کہاں ماموں تھا شمر. او بھائی اگر تھا بھی تو کیا پریشانی ہے. اگر رسول پہ ابو لہب کے چچا ہونے سے اثر نہیں پڑتا تو پہلی تو بات تھا نہیں, اور اگر رشتے کا ماموں بھی تھا تو اور بھی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ رسول کے بھی چچا تھے ابو لہب, تو اچھے لوگوں میں ہو ہی جاتے ہیں برے پیدا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب چلیے میں نے دونوں روایتیں بتا دی, جو کہتے تھا وہ بھی بتا دیا, جو کہتے نہیں تھا دونوں سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں. انہوں نے کہا میں جاؤں گا. شمر چلا, اس نے امام حسین کے خیمے پہ جا کے آواز دی. عباس نے آواز کو سنا, نہیں گئے. اے نہ بنو اخوتنا, کہاں ہیں ہماری بہن کے بچے, ہمارے بھانجے. انہوں نے سنا. عباس نے سنی انسنی کر دی. مولا حسین نے کہا یہ ہے سب سے بڑا پیغام 9 محرم کا. امام نے کہا ولو وہ جھوٹا رشتہ دار ہے, لیکن عباس رشتہ دار بن کے آیا ہے وہ, تو اس کا اتنا حق بیٹھتا ہے کہ اس سے بات کرو. جب اسلام میں جھوٹے رشتہ دار کی اتنی عزت ہے کہ اس کی بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا, نہیں عباس جا کے بات کرو. حکم امام ہے نا, زور پڑ رہا ہے, لیکن امامت کو سمجھانے گئے. بھانجے پوری دنیا کی بادشاہ دلوا دوں گا, یہ دلوا دوں گا, جو بھی اس نے کہا. ملعون نے کہا کیا؟ کہا تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں. کہا اچھا میرے آقا کے لیے؟ کہا تمہارے لیے آقا کے لیے نہیں ہے. اب جملہ سنیے بھائی, ماشاءاللہ آپ مجھے اتنا سن رہے ہیں, ابھی تک میں نے داد کو آپ سے نہیں کہا, لیکن اگر اس پہ آپ نہیں دیں گے تو خیانت کریں گے مولا عباس سے. چونکہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں, میں تو تاریخ سے گوشہ لا کے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. جتنی داد دے لیجئے, قیامت تک بھی داد دیں گے, مولا عباس کے جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. کیوں سنیے کیا اس نے کہا. تمہارے لیے امان ہے, حسین کے لیے امان نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا عباس نے نظریں اٹھائیں, نظریں اٹھا کے شمر کو دیکھا, دیکھ کے کہا لعن اللہ علیک وعلی آبائک, تجھ پہ بھی لعنت ہو, تیری امان پہ بھی لعنت ہو, تیرے آبا و اجداد پہ بھی لعنت ہو. نہیں ابھی تک سب کے ہاتھ نہیں اٹھے تائید کے لیے. تجھ پہ بھی لعنت ہو, تیرے ماں باپ پہ بھی لعنت ہو, تیری امان پہ بھی لعنت ہو. جملہ سنیے, اترکو من خلقنی اللہ لاجل, کیا اسے چھوڑ کے آ جاؤں جس کے لیے پیدا ہوا ہو. کائنات میں 3 چیزیں ہیں جن کو نہیں چھوڑنا. ایک اذان کو نہیں چھوڑنا, ایک علم کو نہیں چھوڑنا, ایک زیارت کو نہیں چھوڑنا. اپنے دلوں میں لکھ کے لے جاؤ پیغام محفل کا آخری جملہ اس سال کی. 3 چیزیں اسلام میں بڑی مین ہیں. اذان کو نہیں چھوڑنا, علم کو نہیں چھوڑنا, زیارت کو نہیں چھوڑنا. ایک یادگار ہے عباس کی, ایک یادگار ہے علی اکبر کی, ایک یادگار ہے مسلم کی. ارے جلال پور والو, زیارت پڑھنا بتایا مسلم نے, اذان دینا بتایا علی اکبر نے, علم اٹھانا بتایا عباس نے. 3 چیز, اب تھک جاؤ گے داد دیتے دیتے, سن لیں. 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. زیارت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ زیارت نہیں ہے, یہ حسین کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ زیارت نہیں ہے. مسلم نے دارالامارہ سے زیارت پڑھی تھی
تھی امام حسین کی، وہاں سے زیارت کا رواج پیدا ہوا۔ زیارت دلیل ہے حسین کی زندگی کی۔ اذان کا احترام ہمیشہ کرنا، اذانوں کے وقت پہ مجلس نہ کرنا، اذانوں کے وقت پہ ماتم نہ کرنا، اذانوں کے وقت پہ مرثیے نہ پڑھنا، اس لیے کہ ہمارا مرثیہ امام سجاد کے خطبے سے بڑا نہیں ہے، ہمارا نوحہ امام سجاد کے خطبوں سے بڑا نہیں ہے، ہماری مجلس امام سجاد کے خطبوں سے بڑی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو ان کی اذان ہے، تو وہاں بھی یزید نے دلوائی تھی، مگر امام نے خطبہ روک دیا تھا۔ خطبہ کیوں روکنا؟ دلیل اس بات کی ہے، اس لیے کہ اذان ان کی نہیں ہے، اذان ہماری بچائی ہوئی ہے۔ جب کربلا کے بعد سید سجاد پہنچے اور کسی نے کہا بتاؤ تم جیت کے آئے یا ہار کے آئے، امام نے کہا تھوڑی دیر رک جا۔ وہ صحابی نیچے بیٹھ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا، میرا مولا اٹھا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی میرے بابا کی جیت کا اعلان۔ نوحے خانوں جذبات میں نہیں آنا، جوانوں جذبات میں نہیں آنا۔ اذان ہماری ہے، اذان حسین کی بچائی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اذان دے، کوئی فرقہ بھی اذان دے، اذان کا وقت ہو جب دے، اذان کا وقت ہو نہ ہو جب دے، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو بتاؤ یہ تمہارے نانا کا نام ہے، یہ ہمارے نانا کا نام ہے۔ تو اذان کا احترام نہ چھوڑنا، زیارت نہ چھوڑنا، علم کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علم کے بارے میں ہے یہ جملہ، علم کو کبھی نہ چھوڑنا۔ زیارت زندگی کی دلیل، اذان فتح کی دلیل۔ اور اب سنیے، نیوز پیپر میں یا آپ خبروں میں جا کے دیکھ لیجئے، ایک وزیر اعظم دوسری جگہ آیا ملک میں، دونوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنا شروع کیا، تو ایک مرتبہ اس وزیر اعظم کے یہاں کا علم اس کے سامنے رکھا گیا، اس وزیر اعظم کا علم ان کے سامنے رکھا گیا۔ خبروں میں یہ منظر دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہندوستان میں امریکہ کا علم نہیں لگا سکتے، امریکہ میں ہندوستان کا علم نہیں لگا سکتے، پاکستان کا علم انڈیا میں نہیں لگ سکتا، انڈیا کا علم پاکستان میں نہیں لگ سکتا۔ کوئی ملک اپنے ملک میں دوسری جگہ کا علم نہیں لگنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم دلیل ہے حکومت کی، کہ جس کا علم جہاں لگا ہو یعنی وہاں اس کی حکومت ہے۔ کروڑوں سلام و عباس پر، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں عباس کا علم نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں حسین کی حکومت ہے۔ بس میرے دشمن کو بس اس بات سے بیزاری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے، بس انہیں لائے ہو عباس سے لڑنے کے لیے، ان کے اوپر میرے اصغر کی ہنسی بھاری ہے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعد فیہا، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان ہاتھ اٹھانے والوں کے ہاتھوں کو سلامت فرما، ان کے اقتصاد کو مضبوط فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حضرت باب الحوائج کی ولادت ہے، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں وہ ہماری مغفرت فرما۔ پروردگار اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، داعش کو نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار مراجع کرام کا ہمارے سایہ سروں پہ قائم و دائم فرما، جو مرجیت کے دشمن ہیں ان کی ہدایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ جو کمیٹی ہے جس نے اتنا بڑا فنکشن کیا ہے، پروردگار ان کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے مزین فرما، ان کے حوصلوں کو مضبوط فرما، اس مجمع پر اپنی رحمتوں کو برسا دے۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دامن مراد بھر کے بھیجنا، اب زیادہ امتحان نہ لے، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ 1 منٹ کی زیارت حضرت ابو الفضل عباس کی، اور آپ جو ہیں کھڑے ہو کے اپنا دہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے